بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، معزز سامعین کرام، تمام تعریفات کا مستحق اللہ رب العالمین ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا وہ یہ کہ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سی ایسی بستیاں ہیں جہاں مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، مساجد کے اندر اذان بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اگر ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کہیں آفس میں پڑھتے ہیں، تو کیا اذان دے کر اذان دیں گے، پھر اقامت دیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے؟ بغیر اذان کے ہم نماز پڑھ لیں گے؟ تو اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، کہنے کو جو مقصد ہے، اگر بستی کے اندر اذان ہو رہی ہے تو اسی اذان پہ ہم اکتفا کریں گے، اسی اذان پہ ہم نماز پڑھ لیں گے، دوسری اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے اپوزٹ ہے کہ مسجدیں بند ہو گئی ہیں اور اذان نہیں ہو رہی ہے، اگر ہم اپنے گھر پہ تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو چاہیے کہ اگر جماعت کے ساتھ ایک آدمی اذان دے اور کیا کہتے ہیں اقامت کے، دوسرا ایک آدمی امام بن جائے اس میں سے۔ لیکن اگر کوئی تنہا تب بھی اس کے بعد بھی اذان دے، اقامت کے، اس کے بعد نماز پڑھے، جیسا اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ایسے چرواہے سے خوش ہوتا ہے کہ جو پہاڑ کی کسی چوٹی پر اپنا جو ریوڑ ہے وہ چراتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو جو مجھ سے ڈرتے ہوئے نماز کے لیے اذان و اقامت کہتا ہے، بس میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ابن احمد کی روایت ہے اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 609۔ تو معزز سامعین کرام، کہنے کا جو مقصد ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ مساجد بند ہو گئے ہیں، اذان وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اذان دیں، اقامت کے، اس کے بعد نماز پڑھیں، بغیر اذان و اقامت کے نماز نہ پڑھیں۔ لیکن اگر اس بستی کے اندر اذان ہو رہی ہے تو اسی اذان پہ ہم اکتفا کریں گے، الگ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ اخیراً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نماز کو پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔